السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی. جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یا بدوحوں کے بارے میں. بہت سارے لوگوں نے سوال کیا، کمنٹس کیا، واٹس ایپ پر سوال کیا اور بہت عرصے سے کر رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اس بارے میں ویڈیو بناؤں گا، لیکن ٹائم نہیں ملا. ظاہر بات ہے، مطالعہ کرنا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے، تحقیق کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد ہی وہ ویڈیو بنتی ہے. تو فوری طور پر تو جواب میں نے کمنٹ میں دے دیا تھا کہ یہ لفظ نامعلوم ہے، غیر معلوم ہے، مبہم سا ہے، کوئی پتہ نہیں اس کا، لہٰذا اس قسم کے الفاظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. آج تھوڑی سی اس کی میں وضاحت کے ساتھ تھوڑی سی جو ہے اس کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں تفصیل کے ساتھ، تاکہ بات آپ پر واضح ہو جائے. سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. سب مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ یا بدوح قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے. یعنی یہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ جو قرآن و حدیث میں یا قرآن و سنت میں ہمارے دین اسلام نے ہمیں بیان کیا ہو یا بدوح کے نام سے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں. ٹھیک ہے نا. اب رہی بات کہ کس کا نام ہے، تو کسی نبی کا نام بھی نہیں ہے یا یہ بدوح، کسی ولی کا نام نہیں ہے، کسی صحابی کا نام نہیں ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کچھ نہ کچھ تو اس کا معنی ہوگا. بدوح کا کیا معنی ہے عربی میں؟ اس حوالے سے جس وقت جب میں نے عربی ڈکشنری میں دیکھا اور عربی لغت کے اندر اس کو تلاش کیا، تو بدوحن کا معنی ہے آوارگی کی چال چلنا. ٹھیک ہے نا. بدحت المرأة، عورت آوارگی کی چال چلی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اس کا ایک معنی ہے لاٹھی کے ساتھ کسی کو مارنا، ایک معنی ہے راز کھولنا وغیرہ. تو یہ جتنے بھی معنی ہیں آوارگی کی چال چلنا، یہ اللہ کے نام اس طرح کے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے نام کے ساتھ یہ میچ نہیں کرتے یہ معنی، یا لاٹھی کے ساتھ کسی کو مارنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس قسم کے معنی ہیں. ٹھیک ہے. ایک اس کا معنی راز کھولنا بھی ہے. بہرحال یعنی یہ لفظ قرآن و حدیث کے اندر اللہ کے ناموں میں یا اس قسم کی یا مقدس الفاظ میں اس کا ذکر کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. اس میں سب کا اتفاق ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے جی آخر پھر یہ ہے کیا چیز ہے؟ چنانچہ اس حوالے سے ایک تو دیکھیں، میری جو رائے ہے، میرا جو یعنی کہ میں اس کو اپنی رائے کہوں گا. ٹھیک ہے. میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر عاملین اور جادوگر وغیرہ جس کثرت کے ساتھ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تعویذوں کے اندر اور وظیفوں کے اندر اور چلوں کے اندر، اس سے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بڑے جن یا کسی غٹ قسم کے شیطان کا نام ہے یا اس کو پکارا جاتا ہے. کیونکہ جادوگر اور عاملین وغیرہ جو ہوتے ہیں عام طور پر اپنے عملیات میں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو اس قسم کے جو عملیات ہیں جن میں نمبروں والے تعویذ اور غیر معروف الفاظ اور غیر معروف قسم کی لکھائیاں وغیرہ جو لکھی جاتی ہیں، یہ شیطانی نام ہوتے ہیں جن میں شیطانوں کو پکارا گیا ہوتا ہے، ان کو خوش کیا گیا ہوتا ہے، تبھی جا کر وہ پھر یہ کام کرتے ہیں. ان کے تھوڑے بہت جو کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ غیر معلوم سا لفظ ہے. یہاں پر ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جی اس حوالے سے تو بعض فتاوی موجود ہے، بعض مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جی یہ جائز ہے. مثال کے طور پر ایک مفتی صاحب ہیں، بڑا مشہور ادارہ ہے، ان سے سوال کیا گیا یہ یا بدوحوں کے بارے میں کہ آیا یہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، کس چیز کا نام ہے، کیا ہے. تو انہوں نے لکھا جی کہ بدوح بفتح الباء و تخفیف الدال عبرانی میں اللہ کا نام ہے، لہذا اس کا پڑھنا جائز ہے. حوالہ دارالعلوم دیوبند، بحوالہ انور شاہ کشمیری، بحوالہ عزیز الفتاوی. مطلب آگے پھر اسی طرح یعنی ثبوت اور دلیل کسی کے پاس کوئی نہیں ہے. اب یہ جن مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے، فتویٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ فتویٰ کوئی مطلب کسی کو صرف مسئلہ بتانا نہیں ہوتا. آج کل کے جو مفتی ہیں یا دارالفتاء ان کو فتوے کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے. ان کو اپنی طاقت کا اور اپنی فتوے کی اہمیت کا اور اس کے مقام اور مرتبے کا پتہ ہی نہیں ہے. خود انہوں نے اپنے مقام اور مرتبہ ختم کر دی. ایک ہوتا ہے کسی کو مسئلہ بتانا اور ایک ہوتا ہے فتویٰ دینا. اس میں فرق ہے. مسئلہ بتانا کیا ہوتا ہے؟ جیسے مجھ سے کسی نے زبانی سوال کر دیا، میں نے زبانی جواب دے دیا، یہ مسئلہ بتانا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس میں جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے.
فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ فتوے میں ہمیشہ تحریری سوال لیا جاتا ہے اور تحریری جواب دیا جاتا ہے، اور اس میں پورا ایک پینل ہوتا ہے، مفتیوں کا ایک ادارہ ہوتا ہے، پھر ایک سٹیمپ ہوتی ہے، وہ فتویٰ جو دیا جاتا ہے اس پہ سٹیمپ لگائی جاتی ہے، مفتیان کرام سے دستخط لیے جاتے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ فتویٰ دیا جاتا ہے، اور فتویٰ ہمیشہ ایسا دیا جاتا ہے کہ جسے بعد میں اپروو بھی کیا جا سکے، ثابت بھی کیا جا سکے۔ یعنی فتویٰ ایسا دیا جاتا ہے کہ بعد میں اگر آ کر کوئی سوال کرے آپ سے کہ اس کو آپ ثابت کر کے دکھائیں، تو آپ کے پاس اس کا ثبوت ہونا چاہیے، ثابت ہونے۔ اب آپ سے، اب ان مفتی صاحب سے اگر کوئی پوچھ لے کہ آپ کہتے ہیں جی عبرانی زبان میں یہ اللہ کا نام ہے، تو آپ ثابت کریں اس کو، یہ کیا کہیں گے کہ جی وہ میں نے تو وہ دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ میں دیکھیں اس کے اندر لکھا ہوا تھا تو میں نے بتا دیا۔ بھائی آپ اس کو اندر لکھے ہوئے کو آپ نے لکھ کے اسٹیمپ لگا کے دے دی، یہ تو فتویٰ نہ ہوا۔ اور پھر وہاں پر جائیں تو وہاں پر بھی پھر کوئی حوالہ نہیں لکھا ہوا، کوئی دلیل نہیں لکھی ہوئی، اس میں بھی آگے کسی کا بندے کا نام لکھا ہوا، فلاں نے کہا ہے کہ جی یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ بھائی عبرانی ایک زبان ہے، اگر وہ موجود ہے دنیا میں، پھر اس کی کوئی ڈکشنری ہوگی، اس کی کوئی لغت ہوگی، اس کا حوالہ دیں کہ دیکھیں جی یہ لغت ہے، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یا بدوہ کا یہ مطلب ہے، یہ اللہ کا نام ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، محض سنی سنائی باتیں ہیں، ایک نے دوسرے نے تیسرے سے سن کر بس اس طرح کر کے بس مشہور کر دی۔ اور اتنا یعنی افسوس ہوتا ہے ہمارے مفتیان کرام پر کہ فتویٰ کتنی اہم چیز ہوتی ہے، وہ بھی سنی سنائی باتوں پر بس فلاں نے کہہ دیا جی اس پہ اسٹیمپ لگا دیتے ہیں۔ یہ فتویٰ ہوتا ہے، اپنی تحقیق ہوتی ہے، ایک مدلل بات ہوتی ہے، اس کو اپروو کیا جا سکے، ثابت کیا جا سکے، یہ چیز ہوتی ہے فتویٰ، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو اس بات پر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض ہم فرض کر لیتے ہیں یہ عبرانی میں اللہ کا نام ہے، تو کیا ہمارے عربی زبان میں، اسلام میں اللہ کے تھوڑے نام ہیں کہ ان سب کو چھوڑ کر اسی نام کے اندر کوئی خاص تاثیر رکھی ہوئی ہے؟ ہاں جی، پہلی بات تو یہ کہ ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ عبرانی میں اللہ کا نام، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہی بات ہے تو پھر ہندی میں رام رام اللہ کا نام ہے، تو پھر کیا یا رام ہو یا رام ہو یا رام ہو یہ تویزوں پہ لکھ کے دیں؟ کوئی لکھ کے دیتا ہے؟ یا کوئی کہتا ہے 11,000 مرتبہ پڑھیں یا رام ہو تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گاڈ، سب کا اتفاق ہے، ڈکشنریاں موجود ہیں، لغات موجود ہیں، کسی کوئی اختلاف نہیں کہ گاڈ جو ہے یہ انگلش میں اللہ کا نام ہے، خدا کو کہا جاتا ہے، انگریز کہتے ہیں گاڈ۔ تو کیا یا گاڈ ہو یا گاڈ ہو یا گاڈ ہو یہ کوئی تویز لکھ کے دیتا ہے کوئی؟ یا کوئی اس قسم کا کوئی وظیفہ بتاتا ہے کہ آپ 11,000 مرتبہ یا 10,000 مرتبہ یا اتنی مرتبہ آپ یا گاڈو پڑھ کے سو جائیں تو آپ کو ایسے ایسے خواب آئیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور فلاں چیز نظر آ جائے گی آپ کو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ذرا ہوش کے ناخن لیں، عقل پہ کے ساتھ سوچا کریں، کچھ سمجھداری والا مظاہرہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ دیکھیں جو الفاظ قرآن و حدیث کے اندر مذکور نہیں ہیں، قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، اسماء الحسنہ میں نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کے اندر موجود اسماء الحسنہ کو چھوڑ کر اور غیر معروف الفاظ کو اختیار کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے، اور ایک طرف ہمارے پاس قرآن و سنت میں موجود اسماء الحسنہ، اللہ کے پیارے نام، انبیاء کے پیارے نام اور مقدس کلمات، دعائیں، بے حساب چیزیں موجود، ان کو چھوڑ کر ایک ایسا لفظ کی جس کی اصل کا ہی پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کے وظیفے لے کے، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ سوال پوچھا گیا، ان سے سوال پوچھا گیا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یا بدوہ کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سریانی زبان میں باری تعالیٰ کا نام ہے اور بعض موکل کا نام کہتے ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھ کو کچھ تحقیق نہیں اور بدون تحقیق اس کے پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا، یعنی مجھے اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں، کوئی علم نہیں ہے کیا چیز ہے، اور بغیر تحقیق کے میں اس لفظ کو پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا۔ اب اس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس ایک سطری جواب میں ہمارے مفتیوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے کہ بغیر تحقیق کے، وہ فرماتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے جس چیز کی مجھے تحقیق ہی نہیں ہے، کتنی بڑی شخصیت ہیں اور کتنی عظیم شخصیت ہیں اور بڑی بڑی ان کی کتابیں، وہ کہتے ہیں مجھے اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے کیا ہے،
یعنی یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے کوئی موضوع چھوڑا ہی نہیں کہ جس پر کوئی کتاب یا کوئی فتویٰ یا کوئی مسئلہ نہ لکھا ہو، لیکن اس کے بارے میں کہتے ہیں مجھے کوئی تحقیق نہیں ہے۔ اور ہمارے مفتی بغیر تحقیق کے ٹھپے لگا لگا کے دے رہے ہیں کہ جی جائز ہے جائز ہے، عبرانی میں اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔